بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر المعین۔ بات ہماری آداب فہم قرآن میں جاری تھی اور ابھی تک ہم نے 9 ادب قرآن فہمی کے لیے بیان کیے ہیں کہ ترتیب طولی کے اعتبار سے ہر ادب زینہ بنتا ہے دوسرے ادب کو اپنانے کے لیے، اور ابھی تک جو بحث ہوئی ہے وہ فقط ہم نے ان آداب کی معرفت حاصل کی ہے، اور ان آداب کی معرفت حاصل کر لینا کافی نہیں ہے، اگرچہ ضروری تھی۔ یعنی آداب کو پہچاننے کی ضرورت تھی، لیکن آداب کو پہچان کر فقط آدمی اکتفا کرے یہ کافی، پھر کیا کریں؟ ان کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد کچھ موانع ہیں جو قرآن فہمی میں رکاوٹ بنتے ہیں، وہ موانع بھی معلوم ہونے چاہیے کہ بالآخر آہستہ آہستہ ان کو دور کریں۔ اس سے پہلے کہ موانع کی طرف اشارہ کروں آگا، پہلی بات، کلمہ معنی مقتضی کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مقتضی یعنی بعض ایسی اشیاء ہیں جن کے اندر کسی جگہ تک پہنچنے کا اقتضا موجود ہے، استعداد موجود ہے، اور وہ جیسے اپنے سفر کو شروع کرتی ہے وہ چیز، سامنے رکاوٹ آ کر اس کے سفر کو روک دیتی ہے۔ وہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ مقتضی سب سے پہلے اپنے معنی کو دور کرتا ہے، پھر اپنی حرکت کو جاری رکھتا ہے۔ طالب علم حوزے میں آتا ہے، اس کے اندر مقتضی موجود ہے علم دین حاصل کرنے کا، اور علم دین کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سفر شروع کر دیتا ہے۔ بیچ میں معنی آ جاتا ہے، کسی سے دوستی بڑھ گئی، کہیں محفل میں بیٹھ گئے، کہیں اپنی تجارت میں مصروف ہو گئے، کہیں پہ کاروبار شروع کر دیا، تو یہ کاروبار، تجارت، دوستیاں، تعلقات، یہ بن جاتے ہیں موانع، یہ رکاوٹیں ہیں۔ رکاوٹیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ پس معنی اس شخص کے لیے قابل فرض ہیں جس کے اندر مقتضی موجود ہو۔ جس کے اندر مقتضی موجود ہی نہیں ہے اس کے لیے معنی قابل فرض نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص آتا ہے حوزہ علمیہ قوم کے اندر، اور اس کا قصد ہوتا ہے کہ میں صرف آ کر زیارت کروں گا، زیارت کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ اب اس کے لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ علم دین کے لیے اس کی یہ رکاوٹیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اصل علم دین حاصل کرنے کے لیے اس کے اندر مقتضی ہی نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے موانع فرض کریں۔ بس آداب فہم قرآن میں اگر موانع ہیں کس کے لیے؟ کا وہ شخص جس کے اندر آداب کو اپنانے کے مقتضی موجود ہیں، اور ان آداب کو اپناتے ہوئے کسی مشکل کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس مشکل کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور وہ مشکلات کیا ہے کہ جن کی وجہ سے یہ آداب انسان کا حصہ نہیں بن پاتے۔ بس مطلب اول موانع کو بیان کرنے سے پہلے، موانع اس شخص کے لیے ہیں جس کے سامنے مقتضی ہو، یعنی حرکت کر رہا ہو، محرک ہو، اور اپنی حرکت کو جاری رکھ رہا ہو، اور پھر اس کے سامنے کوئی رکاوٹ آ جائے، اس میں کہا جائے گا کہ یہ اپنی رکاوٹ کو پہلے دور کرے، پھر اپنی حرکت کو جاری رکھے۔ ایک جملہ آگا معروف عموماً ذکر کیا جاتا ہے کہ ہم جب یہاں پہ آتے ہیں حوزے میں، البتہ اپنی بات کر رہا ہوں، یہ جو شبہ قارہ کے ہیں، یعنی ہندوستانی اور پاکستانی طلبہ کرام عموماً کیا کہتے ہیں؟ جی ہم یہاں پہ آتے ہیں حوزے میں، ہمیں مجتہد نہیں بننے دیتے ہیں۔ بھلے یعنی کیا مطلب؟ کسی نے ہمارے سامنے کوئی رکاوٹ کھڑی کی ہے، اور اس رکاوٹ کی وجہ سے ہم مجتہد نہیں بن پاتے ہیں۔ ایسا برنامہ دیا ہے، ایسے اشکالات کریں گے، یہ بھلے خوب اجتہاد سے ہمیں روکا جا رہا ہے، مجتہد نہیں بننے دے رہے ہیں۔ خوب کس کو نہیں بننے دے رہے ہیں؟ جو 24 گھنٹے سوتا رہتا ہے۔ کس کو نہیں بننے دے رہے ہیں؟ جو تجارت میں مشغول ہے۔ کس کو نہیں بننے دے رہے ہیں؟ جو محفلوں میں اپنی زندگی تلف کر رہا ہے۔ خوب بھلے خوب اس شخص کے لیے اصل معنی نہیں ہے۔ معنی اس شخص کے لیے ہیں جو علم کے میدان میں اپنے آپ کو اتار کر علمی سفر جاری رکھے ہوئے ہے۔ بھلے
اجتہاد کے لیے رکاوٹ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن بالآخر میرے اندر بھی کوئی محرک اور مقتضی ہو یا نہ ہو کہ میں خود اس سفر کو جاری رکھوں. وہ 24 گھنٹے میں سوتا رہوں، کتاب اٹھ کے پڑھوں نہیں، دیکھوں نہیں، استاد کے محضر میں جاؤں نہیں، اور وہ جو شرائط اور احوال ہیں جن کے مطابق مجھے علم ملے گا ان کو اپنانے کی کوشش ہی نہ کروں، اور بعد میں کہوں جی انہوں نے مجھے مجتہد نہیں بنا. اصل اس کے اندر مقتضی نہیں ہے. بس آداب بھی اسی طرح سے ہیں. وہ شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ان آداب کو اپنانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. بس رکاوٹیں ہمیشہ اس شخص کے لیے ہوتی ہیں جس کے لیے مقتضی پہلے سے ہو. اگر مقتضی نہیں ہوگا تو اس کے لیے معنی بھی کوئی نہیں ہوتا. سالبہ انتفاع موضوع ہے. مطلب دوم یہ ہے کہ موانع دو طرح سے ہیں. بعض موانع عمومی ہیں اور بعض موانع خصوصی ہیں. عمومی اور خصوصی کی تقسیم اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی ہم نے آداب کی 9 قسمیں پڑھی تھیں. بعض ایسے موانع ہیں جو ادب اول سے مربوط ہیں، بعض ایسے ہیں جو ادب دوم سے مربوط ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو سوم سے وہا کذا. یعنی بعض مخصوص موانع جو ہر ادب کے ساتھ مختص ہے. مثلا نمونہ عرض کر دوں، وہ پہلا ادب کیا ذکر کیا تھا؟ درک عظمت قرآن. دوسرا کیا تھا؟ تطہیر قلب. وہ تطہیر قلب کے لیے کیا معنی ہے؟ وہ بہت سے ایسے موانع ہیں جو صرف تطہیر قلب سے مربوط ہے. مثلا اس میں طہارت ظاہری تھی، طہارت باطنی تھی. خوب اگر طہارت ظاہری کے ذریعے ماظر قرآن میں نہیں آتا تو یہ رکاوٹ ہے، وہ ظاہر کو مس نہیں کر سکے گا. پھر کیا کرے؟ اس معنی کو دور کرے، ظاہری طہارت سے اپنے آپ کو مزین کرے اور پھر ماظر قرآن میں آئے. وہ باطنی طہارت شرط تھی باطن قرآن کو مس کرنے کے لیے. وہ باطنی طہارت میں کیا ہے؟ خیال کو پاک رکھنا، دل کو پاک رکھنا. یہ پاک کرے گا تو باطن قرآن سے متصل ہو جائے گا. بس یہ موانع کس کی نسبت ہے؟ فقط اسی طہارت قلب کی نسبت. خود تدبر کے لیے کیا کہا تھا؟ تدبر میں کیا تھا؟ یعنی حجاب کو چیرنا ہے، چاک کرنا ہے اور حقیقت تک تہ تک پہنچنا ہے. تو اگر لفظ کی حقیقت کو پہچاننا ہے، لفظ جب حجاب بن رہا ہے تو کیا کرو؟ وہ قواعد پڑھو جو لفظ سے پردہ اٹھاتے ہیں، ادبی قوانین کو یاد کرو. بس ہر ادب کے لیے کوئی خاص موانع ہیں، وہ اسی ادب سے مخصوص ہیں. اور موانع عمومی کا مطلب کیا ہے؟ جو اول سے لے کر آخر تک تمام آداب کے ساتھ درگیر ہیں. یعنی آپ پہلے ادب کی نسبت دیکھیں وہ ادب وہ معنی کھڑا ہوا ہے، آخری ادب کی نسبت دیکھیں وہاں بھی وہ کھڑا ہوا ہے. وہ وسط میں آ جائیں، یعنی جتنے آداب ہیں ان کی نسبت اگر ان کو مقایسہ کیا جائے تو وہ ایسے موانع ہیں جو تمام آداب کے اندر جاری ہیں اور ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے، ہر مقام پہ دور کرنے کی ضرورت ہے. بس ہم ابھی عرض کرتا ہوں، بس ابھی ہم جن موانع کو ذکر کرنا چاہ رہے ہیں وہ موانع عمومی ہیں. موانع خصوصی کی طرف بحث نہیں جائے گی. اب وہ انشاءاللہ اگر کہیں فرصت ہو بھلے ذیلی طور پہ آدمی سمجھ لیتا ہے کہ جہاں جن آداب سے مزین ہونا ہے ان کی جو ضد اور نقیض ہے وہی اس کا معنی بن جائے گا. بھلے وہ موانع عمومی میں سے سب سے بڑا معنی. بعض موانع پھر ایسے ہیں، پھر دو تقسیم کر دیں موانع عمومی کی. 2 قسمیں ہیں. بعض ہیں اختیاری اور بعض ہیں غیر اختیاری. موانع غیر اختیاری میں جو سب سے بڑا معنی ہے وہ کیا ہے؟ طفولیت، بچپنا. بعض بچپنے کے عالم میں ہوتے ہیں. بچہ ہے مثلا ابھی پیدا ہوا ہے 3-4 سال کا ہے، آپ اس کو بھلے اسی لیے کہا کہ یہ غیر اختیاری ہے. تو یہ غیر اختیاری کیا ہے؟ طفولیت ہے. طفل کو قرآن کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی. وہ پھر کیا کرے؟ انتظار کرے کہ بلوغ کی حد تک آ جائیں. بلوغ کی حد تک آنے کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اس قابل ہوگا کہ قرآن کی تعلیم اس کو دی جا سکتی ہے. پس جو طفل کی حالت میں موجود ہیں وہ انتظار کریں کہ طفولیت کا دائرہ ان کا تمام ہو جائے اور اس کے بعد پھر وہ وارد ہو جائیں قرآن فہمی کے میدان میں. ٹھیک ہے. دوسرا، طفولیت ختم نہیں کر سکتا وہ. اب یہ اسی لیے ابھی بات میں نے مکمل نہیں کی ہے، ہونے دیں پھر دیکھیں اگر کوئی رہ جائے پھر سوال کریں. دوسرا معنی کیا ہے؟ جنون، حماقت، بلاہت. یہ بھی غیر اختیاری. اگر کوئی شخص پاگل ہے
دیوانہ ہے، مجنون ہے. مجنون کا معنی کیا آگا؟ مجنون جن سے ہے نا، جن. مجنون کو مجنون کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس کی عقل پوشیدہ ہوتی ہے، عقل کام نہیں کر جاتی، عقل چھپ جاتی ہے، اس وجہ سے مجنون کہا جاتا ہے. وہ اس قابل نہیں ہے کہ قرآن فہمی کے میدان میں آ سکے. وہی بچے کی طرح، بھلے بچے یہ بھی انتظار کرے، یعنی یہ لطف الہی کا منتظر ہے کہ اگر خالق کائنات کسی دن اس کا پردہ عقل سے اٹھا دے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ عقل ہو جائے گا، عاقل ہو جائے گا، اس قابل ہو جائے گا کہ قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر آ جائے گی. خوب یہ دو کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ کون سے ہیں موانع غیر اختیاری. خوب موانع اختیاری، موانع اختیاری میں بھی یہی دو ہے. طفولیت یہ معنی اول ہے. کیا مطلب؟ کہ بعض ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو طفولیت سے خارج کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. بس یہی طفولیت. ایک وہ ہے جو طفل ہے 3 سالہ، اور ایک ایسا طفل ہے جو 60 سالہ ہے. 60 سال کا ہے لیکن طفل ہے. کیا مطلب؟ یعنی کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ اپنے آپ کو طفولیت سے باہر لے کے آئے. بھلے وہ جو 4 سال کا ہے وہ ایک زمانے میں آئے گا طفولیت اس کی ختم ہو جائے گی. حد بلوغ کے بعد جو اپنی طفولیت کو دور نہیں کر رہا ہے یہ طفل اختیاری ہے، بالغ نہیں ہوا ہے. اسی طرح جنون ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان مسائل کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. لیکن بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مجنون بنایا ہوا ہے، اپنے آپ کو پاگل پنے میں رکھا ہوا ہے. خود سے دیکھیں کہ یہ کیا ہے. بعض مسائل میں دیکھیں بڑے فہیم ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے بڑے سادے ہو جاتے ہیں، پاگل لگتے ہیں. سب سمجھتے ہیں. وہ لطیفہ بھی ہے، عموماً ایسے پہلے معاشرے میں. یہ معنی اختیاری ہے. وہ ایک لطیفہ ہے، البتہ تمثیل کے لیے عرض کر رہا ہوں. ایک شخص تھا، اس کی دکان تھی اور ساتھ میں اس کے ہمسائے کی بھی دکان تھی، تو وہاں پہ چیزیں پڑی ہوئی تھیں. تو ایک دکان کا جو مالک تھا اس کا بچہ آیا، وہ ہمسائے کی بوریوں سے چیزیں اٹھا کر اپنے باپ کی بوریوں میں ڈال رہا تھا. تو اس نے کہا بھائی اس کو روکو. کہا یہ بچہ ہے، پاگل ہے. وہ پھر جب اٹھانے لگا تو اس نے کہا بھائی اس کو روکو، یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا یار یہ بچہ ہے، پاگل ہے. تو کہا یہ پاگل ہے تو ادھر سے اٹھا کے ادھر کیوں نہیں ڈال رہا ہے؟ کہا اتنا بھی پاگل نہیں ہے. اختیاری پاگل. بھلے یہ اختیاری پاگل ہے، سمجھتا ہے. خوب ہم اپنے آپ کو مجنون بناتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ دیکھیں دین کے مسئلے میں جب ہم آتے ہیں پاگل بن جاتے ہیں، لیکن جب دنیا کے مسئلے میں آتے ہیں ہم سے بڑا چالاک کوئی ہوتا نہیں ہے. اور عموماً معاشرے میں جب جائیں تو سب سے پہلا سوال ہوتا ہے جی آغا کیا کریں، مولانا کیا کریں؟ ایک مولانا آتا ہے یہ بات کرتا ہے، دوسرا مولانا آتا ہے یہ بات کرتا ہے، ہم کس کے پیچھے چلیں؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ خوب البتہ مجھ سے جب سوال ہوتا ہے تو میں تو یہ جواب دیتا ہوں کہ آپ جب ایک اپنی شرٹ خریدنے جاتے ہیں کتنی دکانیں گھومتے ہیں؟ ایک جوتا لینا ہو کتنی دکانیں گھومتے ہو؟ بھلے ایک جنس بازار کے اندر 2 نمبر ہے اور ایک نمبر ہے، اس 1 نمبر کو تلاش کرنے کے لیے کئی دن لگاتے ہو، جبکہ جوتا کیا ہے چند دن پہنو گے اٹھا کے پھینک دو گے. شرٹ خریدی ہے چند دن پہنو گے اٹھا کے پھینک دو گے. لیکن وہ دین جو تمہاری ابدی زندگی کو پورا کرنے کے لیے آیا ہے اس کے لیے تمہیں اتنا شعور نہیں ہوتا کہ اس کو آ کر دیکھو کہ کہاں سے لینا ہے. وہاں پہ تم مجنون بن جاتے ہو، پاگل بن جاتے ہو. بعض لوگ واقعی ایسے ہیں، دنیا کے مسائل سمجھنے وہ بڑی جلدی سے سمجھ لیتے ہیں، لیکن جب دین کی باری آتی بڑے سادے بن جاتے ہیں. بڑا مشکل ہے دین نا. جتنا ٹائم اپنی دنیا کے لیے لگاتے ہو جو چند دنوں کے لیے ہے، وہ کم از کم اتنا ٹائم اپنے دین کو دے دو جس کے سائے میں ساری زندگی بسر کرنی ہے. تم نے ابدی زندگی درپیش ہے نا، ابدی زندگی جہاں پہ تم نے بسر کرنی اس کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے. اپنے آپ کو پاگل احمق ابلہ بنا لیتے ہو. یہ معنی کون سا ہے؟ اختیاری. تیسرا معنی کا اندھا دھند تقلید، یہ اختیاری میں تھا. اسی یعنی دونوں غیر اختیاری بھی اختیاری بھی، اسی دونوں میں عرض کیا ہے ان کو. یہ غیر اختیاری میں شامل نہیں ہے یہ تیسرا جو آپ ہاں نہ ابھی یہ سارے اختیاری ہیں. ابھی اختیاری کی اقسام ہے. ایک ہے تقلید، اندھا دھند تقلید، تقلید کورکرانہ، اندھی تقلید. کیا مطلب؟
وہ پہلے عرض کر دوں کہ آقا تقلید کا ہیتا کہاں پہ ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں کہ تقلید کا ہیتا صرف مقام عمل ہے. تقلید اصل مقام علم میں جاری نہیں ہے. بے شک. یہ ذہن میں رکھ لیں پہلے سے ہی، یعنی پہلے سے اس کی حدود و قیود معلوم ہو جائیں. تقلید کا صرف دائرہ مقام عمل میں، علم کے ساتھ تقلید کا کوئی لنک نہیں ہے. البتہ جب مقام عمل میں آتے ہیں تقلید کرنے کے لیے، ہر قسم کی تقلید نہیں کر سکتے. عمل میں بھی وہ تقلید شامل ہوتی ہے جس کا پشتوانہ علمی ہو. درست ہے. عمل کے میدان میں بھی وہ عمل تقلیدی کہلائے گا جس کا پشتوانہ بیک علم ہو. یعنی علمی استنباط سے ہو سب. اب عرض کرتا ہوں، اگر عمل کر رہے ہیں تقلیداً اور اس عمل کے پیچھے علم نہیں ہے، یہ مذموم ہے تقلید. اس کو کہا جاتا ہے تقلید کورکورانہ. مثلا اگر آپ مریض ہوتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں تو آپ کو ایک نسخہ لکھ دیتا ہے. جیسے ہی وہ نسخہ لکھتا ہے آپ جر و بحث کرتے ہیں نہیں کہ یہ کیوں لکھا ہے، یہ کیوں نہیں لکھا، یہ کیوں کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں. کرتے چپ چاپ دیتے ہیں. مان لیتے ہو. لیکن اس ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے عقل نے کہا کہ ہر ایک کے پاس نہیں جاؤ. نہیں جاؤ. بس جب یہ مریض ہوتا ہے انجینئر کے پاس نہیں جاتا. جانا جب یہ مریض ہوتا ہے درزی کے پاس نہیں جاتا. جب مریض ہوتا ہے نائی کے پاس نہیں جاتا. جاتا کس کے پاس ہے؟ ڈاکٹر ہی کے اس فن کے ماہر کے پاس جاتا ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے علم کار فرما ہے. بس تقلید مقام عمل میں ہوتی ہے، لیکن ایسا عمل جس کے پیچھے علم کار فرما ہو. خوب، آیا تقلید سے انسان کی زندگی بیگانہ ہے؟ یعنی ہم سوال دوم، آیا ہم تقلید سے مستغنی ہو سکتے ہیں؟ اصلا انسان خلق ہی اس طرح سے ہوا ہے کہ مقام عمل میں بغیر تقلید کی اپنی زندگی آگے بڑھا ہی نہیں سکتا. ممکن ہی نہیں ہے. ایک شخص یہ کہے کہ میں تقلید کرتا ہی نہیں ہوں مقام عمل میں، اصلا ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے. خوب، کپڑے انسان کی ضرورت ہے، کھانا، ضرورت ہے. مسکن ضرورت، سب ضرورتیں ہیں انسان کی. بال کٹوانا انسان کی ضرورت. جوتا پہننا ضرورت ہے. علم حاصل کرنا ضرورت. سب ضرورتیں ہیں. خوب، سوال، جب بال بڑھتے ہیں کیوں جاتے ہو نائی کے پاس؟ کوئی تقلید نہیں کرتے ہیں جی ہم. نہیں کرو نا تقلید، خود کر لو. جب جوتا لینا ہوتا ہے کیوں جاتے ہو موچی کے پاس؟ خود بیٹھ کے بنا لو. کپڑا سلنے کی جب بات آتی کیوں جاتے ہو درزی کے پاس؟ وہاں پہ منہ بھر کے نہیں کہتے ہو کہ ہم تقلید نہیں کرتے ہیں. یہ صحیح تقلید نہیں تو کیا تقلید کو سیکھ ہوتے ہیں. مقام عمل میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جو اس فن کا ماہر ہوتا ہے اس کے پاس تم چلے جاتے ہو اور روزمرہ یہ کام کرتے ہو. لیکن دین کی جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں ہم ان کی تقلید نہیں کرتے ہیں. مراجع کی تقلید نہیں ہوتی جی، مجتہدین کی تقلید نہیں کرنی. پھر کیا کرو؟ بھلے وہ جب مراجع کی تقلید نہیں ہوتی تو پھر جانوروں کی زندگی بسر کرتے ہو. نائی کے پاس نہیں جاؤ، خود کینچی اٹھا لو، اپنے بال کاٹو. دیکھو اب اپنے بال کاٹ کے معاشرے میں جاؤ، معاشرے میں چلنے کے قابل ہوگے. دین میں اندر اگر آپ نے مجتہد نہیں بنے، تقلید نہیں کیے، اسی دین پر جو لایانی دین اپنایا ہوا ہے، اس دین کے ساتھ معاشرے میں نہیں، یعنی عالم معاشر میں چل کے دکھانا کیسے لگو گے؟ ممکن نہیں ہے کہ انسان تمام اپنی ضروریات تنہا پیدا کر سکے، تنہا پوری کر سکے. ممکن نہیں ہے. پس تقلید کیا ہے؟ صرف مقام عمل میں ہے، البتہ ایسے عمل میں کہ جس کا پشتوانہ علم ہو. جاہل کے پاس نہیں جاتے ہیں. یہ خود فطرت بتاتی کہ جاہل کے پاس نہیں جانا. بھلے، لیکن سوال یہ کہ مقام علم میں کیا؟ مقام علم میں تقلید نہیں ہوتی. سوال، ایک دفعہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ مرض ہے میرا علاج کر، ٹھیک ہے، وہ نسخہ دیتا ہے، نسخہ لے کے آپ گھر چلے آتے ہیں، اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. ایک مرتبہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آئیں دیکھیں، تشخیص دیں کہ اس کے اندر یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے. جب ڈاکٹر کہتا ہے یہ بیماری، آپ وہاں پہ اس سے الجھ جاتے ہیں کہ نہیں آپ کی تشخیص صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. اب یہاں پہ کس وجہ سے گئے ہیں؟
یا علم حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں کہ اس مریض کے اندر کون سی بیماری ہے. وہ جب علم حاصل کرنے جاتے ہیں تقلید نہیں کرتے, الجھتے ہیں ڈاکٹر سے, آپ کی تشخیص یہ, میری تشخیص. بس معلوم یہ ہوا کہ ابھی علم کے صدد میں ہے اس لیے تقلید نہیں کر رہا ہے, اور جب نسخہ لے کے گھر آ جاتا ہے اس کا مطلب ہے ابھی عمل کے صدد میں ہے. بس تقلید خود یہ بتا رہی ہے, آپ روزمرہ زندگی کے اندر مثلا ایک دفعہ جاتے ہیں نائی سے بال کٹوا کے آ جاتے ہیں, کیوں؟ چونکہ عمل کے صدد میں ہے. لیکن ایک دفعہ آپ یہ فن سیکھنے جاتے ہیں, جب سیکھنے جاتے ہیں کہتے ہیں بھائی یہاں کینچی چلاؤ, یہاں پہ نہیں چلو. کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا اب یہ کہ میں بھی عالم بن رہا ہوں, تو بھی عالم بن رہا ہے. خوب عالم بننے میں میں تیری تقلید نہیں کروں گا. خوب پہلے جب علم میں آتا ہے انسان تقلید نہیں کرتا, یعنی فطرت میں ہے کہ تقلید نہیں کرتا, لیکن جب ہیتا عملی میں آتا ہے تقلید کرتا ہے. اسی لیے وہ قانون ہے کہ مجتہد جو مرضی ہوتا ہے وہ دوسرے پہلے اسی لیے مجتہدین کے لیے دوسروں کی تقلید کرنا حرام ہے, چونکہ وہ بھی عالم ہے یہ بھی عالم. ہیتا علمی میں اصلا تابع نہیں ہے. خوب ہیتا علمی میں کس کتابیں آگا؟ صرف دلیل کتابیں ہیں. اگر دلیل ہوگی مان لو, نہیں ہے تو نہیں مانو. لیکن عمل میں کیا ہوتا ہے؟ خود دلیل ہو یا نہ ہو بالآخر کرنا ہے تمہیں. خود دلیل مانگتے بھی نہیں ہے ہیتا عملی میں. خود یہی تقلید جب اندھا دھند ہو جاتی ہے, یعنی کسی کو مقدس سمجھ لیا اور مقدس سمجھنے کے بعد آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا, یہ تقلید مذموم ہے. اندھا دھند یعنی جہالت کی بنیاد پہ کسی کے پیچھے چل پڑنا, یہ تقلید کیا ہے؟ مذموم ہے. اور اس مذموم تقلید کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ انسان قرآن فہمی سے دور ہو جاتا ہے. مثلا ابھی ایک نمونہ یہاں پہ عرض کر دوں, اگرچہ شاید ہم بات کو مکمل نہ کر سکیں لیکن مشکل نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے, البتہ ایک نمونے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں, اگرچہ آیات بہت زیادہ ہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن بِيَدِكَ الْخَيْرُ. ایک ہم نے تقلیدی ترجمہ کیا ہوا ہے, کیا کہ جس کو تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جس کو تو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. خوب جس کو خدا چاہے عزیز کر دے اور جس کو خدا چاہے ذلیل کر دے. پس جو عزت مند ہو جاتا ہے اس کا کمال نہیں ہے, اور جو ذلیل ہو جاتا ہے اس کے لیے عیب نہیں ہے. درست ہے, یعنی جبری ہو گیا نا, جبری ہو گیا نا سلسلہ, ترجمہ یہ کیا نا. تو عز من تشاء وتذل من تشاء, تو جس کو چاہے عزیز کر دے, تو جس کو چاہے ذلیل کر دے. بس جو عزیز ہو جائے اس کا کمال نہیں ہے, اور جو ذلیل ہو جائے اس بیچارے کا عیب نہیں ہے, نقص نہیں ہے, خطا نہیں ہے اس کی, کوئی جرم نہیں ہے. تو پھر آپ پہلے ترجمہ یوں کیا, پھر آپ آؤ یہ تو جبر ہوتا ہے, وہ جبر کو کیسے حل کریں؟ پھر کہا نہیں مشیت یوں ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے, اور پھر آقا تو آقا اندھی تقلید نہیں کرو, علمی میدان میں سوچو. خوب آپ آئے, اب ادبی قانون کا سہارا لیں. تو عزو کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع واحد مخاطب کا ہے نا. واحد مخاطب میں فاعل ہمیشہ ضمیر ہوتا ہے, استطار وجوبی ہے نا. تو عزو میں انتا ہے, ٹھیک ہے. بس تو عزو فعل و فاعل ہے, تو عزت دیتا ہے. من کیا ہے؟ من تو عزو کے لیے مفعول ہے, من ہے مفعول. من کے بعد کلمہ کیا ہے؟ تشاء. خوب من موصولہ ہے نا, خوب موصولہ کے لیے تشاء کیا بن رہا ہے؟ صلہ. اور جہاں پہ من موصولہ ہو صلہ کے اندر ضمیر کا ہونا ضروری, جو موصولہ کی طرف لوٹے وہ رابط بنتی. خود تشاء کے اندر جو ضمیر ہوگی کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ من کی طرف لوٹے گی, یا تو عزو کی طرف لوٹے گی؟ من, کیونکہ صلہ موصول سے ہے نا. خوب بس کیا ہوتا ہے, اگر تشاء کی ضمیر کا مرجع من ہے تو مشیت کا تعلق بھی من کے ساتھ ہے. معنی کیا ہوگا؟ تو عزت دیتا ہے اس کو جو چاہتا ہے, جو خود عزت چاہتا ہاں جو خود عزت چاہتا ہے تو اس کو عزت دیتا ہے, اور تو اس کو ذلیل کرتا ہے جو ذلیل ہونا چاہتا ہے. یعنی خالق یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہمارے نظام قدرت میں ہم نے ذلت کے بھی اسباب رکھے ہیں اور عزت کے بھی اسباب رکھے ہیں, جس کو مرضی چاہو چن لو. یہ تقلید کورکرانہ ہے. جب تقلید کورکرانہ ہوتی ہے نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے, وہ اندھی تقلید سے پھر مطلب یہی سامنے آتا ہے. البتہ آیت کے اندر ایک مطلب دیگر ہے کہ جو اس سے وہ زیادہ ہے, وہ کیا ہے؟ اب آپ نے نہیں چھیڑا, میں خود ہی چھیڑ رہا ہوں. تو عز من تشاء تو ذل من تشاء, ابھی عرض کیا نا کہ یہ تشاء اس کے اندر ضمیر استتار ہوتا ہے نا.
وہ استتار کس کا ہوتا ہے؟ وجوبی ہے نا. خوب تشا کے اندر ضمیر کیا ہے؟ انت ہے یا ہوا ہے؟ انت انت تو پھر معنی غلط ہو جائے گا. من کے لیے ہوا چاہیے. من کیا بھلے جو بازگشت کرے وہ جو باز گشت کرتی وہ ہوا ہوتی ہے، انت نہیں ہوتا ہے. معنی کیا ہے؟ تو عزت دیتا ہے، تو چاہتا ہے، یہ تو غلط ہے. ہاں جسے جو چاہتا ہے. جو چاہتا کا معنی کیا کیا ہے؟ یہاں پہ یشا ہے، جبکہ آیت میں تشا ہے، کیونکہ مخاطب کا صیغہ ہے. اس مخاطب نے جھانسا دیا کیا کہ اس کا فاعل بھی اللہ ہی ہے. تو جس کو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر. نہ، اصل میں یہ کلمہ یشا ہی ہے، خود تشا کے استعمال ہوا ہے. اب آئیں جو ہم نے نہیں پڑھا ابھی، وہ کیا ہے؟ علم معانی بیان. علم معانی بیان کے دو حصے ہیں. بعض کہتے ہیں محسنات لفظی اور بعض ہے محسنات معنوی. محسنات لفظی کیا ہوتے ہیں؟ ایسے قواعد ہیں جو لفظ کو خوبصورت بناتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں محسنات جو معنی کو خوبصورت بناتے ہیں. معنی کے لیے پہلے مثال عرض کی تھی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف یہ محسن معنوی یہاں پہ موجود ہے. جی اس کو نچوڑ بنا نچوڑ بن. لا تدرک الابصار کیوں؟ وہو اللطیف وہو یدرک الابصار وہو الخبیر. یہ کیا ہے؟ محسن معنوی. محسنات لفظی کیا ہوتے ہیں؟ البتہ اس کی سمجھ ہمیں نہیں آتی، عرب کے سامنے رکھے بڑا خوب سمجھتا ہے، پہلے وہ سمجھتے ہیں. خوب محسنات لفظیہ میں سے ایک صنعت ہے جس کو کہا جاتا ہے صنعت مشاکلہ. صنعت مشاکلہ کیا معنی ہے اس کا؟ بڑی خوبصورت ہے یہ، یعنی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علم زیبا ہے، اور جس کے متعلق علم حاصل ہوتا ہے وہ اس سے زیبا تر ہوتا ہے. صنعت مشاکلہ کا معنی کیا آگا؟ دو لفظ ایسے ہوں جو شکل و صورت میں ایک جیسے ہوں، لیکن معنی کے اعتبار سے پہلے کا الگ معنی ہو، دوسرے کا الگ معنی ہو، اور یہ خود خوبصورتی کا باعث بنتا ہے کلام میں. نمونے ابھی ایک دو عرض کر دوں کہ وہ نہ ہو، مشکل نہ ہو. بس صنعت مشاکلہ کیا بتاتی ہے؟ کہ دو لفظ ہوں، شکل و صورت میں ایک جیسے ہوں، ہم شکل ہیں، لیکن معنی پہلے کا الگ ہے، دوسرے کا الگ ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ صنعت مشاکلہ. اور یہ خوبصورتی کا باعث بنتی ہے کلام میں. مثال عرض کروں، خود قرآن نے ذکر کیا ہے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا. سیئہ کی جزا، یعنی اگر کوئی سیئہ انجام دیتا ہے تو اس کا بدلہ کیا کرو؟ اس کا بدلہ سیئہ ہوتا ہے یا اس کا بدلہ حسنہ ہوتا ہے؟ یعنی اگر کسی مجرم کو آپ سزا دے رہے ہوں، وہ سزا دینا حسن ہوتا ہے یا کبھی ہوتا ہے؟ اگر عدل کے مطابق ہو گیا تو آغا سر سوال، آپ نے کیا کیا؟ چور آیا، چور نے چوری کی، یہ چوری کیا ہے؟ کبھی ہے، سیئہ ہے نا. خوب اسلام نے کہا اس کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ہاتھ کاٹنا اس سیئہ کی جزا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ہاتھ کاٹنا برا ہے؟ برا ہے، برا وہ فعلاً برا ہے، لیکن ویسے شریعت میں نہیں ہے. حسن ہے، شریعت میں حسن ہے، شریعت میں حسن ہے. خوب قرآن نے کیا کہا؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ. یہ حسن ہے یا برا ہے؟ حسن ہے، یعنی یہ تو قطعاً حسن ہے. حسن ہے. لیکن خدا نے کیا کہا؟ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا. کیا مطلب؟ یعنی آیا سزا دینا برائی کی یہ حسن ہے یا کبھی ہے؟ قطعاً حسن ہے، کبھی نہیں ہے. خود پھر کیوں کہا سیئہ؟ یہی صنعت مشاکلہ ہے. کہ پہلے سیئہ کا معنی برائی ہے، قب ہے، لیکن دوسرے سیئہ کا معنی قب وہاں حسن ہے. خوب سیئہ کیوں استعمال کیا؟ کہ پہلے لفظ کو دیکھتے ہوئے اسی کلمے کا تکرار کر دیا ہے. جب تکرار کیا ہے یہ بتا رہا ہے کہ بھلے سزا جب دے رہے ہو اگرچہ ظاہری طور پر اس کو سیئہ لگ رہا ہے لیکن حسن ہے، سیئہ نہیں ہے. وہ پاس یہ کیا اب اس کی چاشنی آگا وہ عرب سمجھتا ہے. یعنی بھلے آپ چور کے ہاتھ کاٹیں اس کو برا لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ لیکن معاشرے کی نسبت دیکھیں برا یا نہیں ہے؟ حسن ہے. بس اس لیے اس کلمے کو اس کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جس کا معنی دونوں کا الگ الگ ہے. پہلے کا سیئہ بمعنی قباحت ہے، دوسرا سیئہ بمعنی حسن ہے. خداوند عالم نے کیا کہا؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ تو عزو کس کا صیغہ ہے؟
یہ مخاطب مخاطب کا ہے۔ اس مخاطب کلمے کی رعایت کرنے کے لیے تشا کلمہ نہیں آیا۔ مخاطب استعمال ہوا ہے۔ تو عز من تشا تو ذل من تشا، تو ذلو بھی مخاطب کا صیغہ ہے، اس لیے بعد میں تشا بھی کلمہ مخاطب کا استعمال ہوا ہے، یعنی لفظ میں مخاطب ہے، معنی میں ایک مخاطب کا دے رہا ہے، دوسرا غائب کا معنی دے رہا ہے۔ لہذا پوری آیات قرآن کی آپ ملاحظہ کریں، جہاں پہ پہلے کلمہ یشا غائب کا استعمال ہوا ہے وہاں پہ فوراً غائب کا صیغہ استعمال ہوا ہے، جہاں پہ مخاطب کا ہوا ہے وہاں پہ مخاطب۔ یہ لفظ میں شباہت ہے، معنی میں شباہت نہیں ہے، بس وہاں پہ تشا یشا ہی ہے، ضمیر ہوا ہی ہے، لیکن یہ تا کس لیے آئی ہے؟ صنعت مشاکلہ کی بنیاد پر، لفظ کی خوبصورتی کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ بس معنی کیا ہوا؟ تو عزت دیتا ہے اس کو جو چاہتا ہے، اور تو ذلیل کرتا ہے اس کو جو ذلت چاہتا ہے۔ بس خالق کا کیا قانون ہے؟ عزت و ذلت کے اسباب رکھے گا، ان اسباب میں انتخاب آپ پہ، جس کو چاہیں گے آپ اپنا لیں۔ مثلا فرض کریں ایک جنرل سٹور ہے، جنرل سٹور پہ زہر بھی رکھی ہوئی ہے، شراب بھی رکھا ہوا ہے، وہ باقی مواد بھی رکھا ہوا ہے، حلال بھی۔ آپ کو پیسے دے دیے ہیں ماں باپ نے، اختیار دے دیا، جاؤ اس جنرل سٹور سے اٹھا لو۔ کیا اٹھاؤ گے؟ آپ کو اختیار ہے۔ زہر اٹھا لو، اس کا الگ نتیجہ ہے، دودھ اٹھا لو، جوس اٹھا لو، اس کا الگ نتیجہ ہے۔ بس اس کے اندر سب کچھ ہے، اور یہ رکھا کیوں ہے سب کچھ؟ کا صرف آپ کے امتحان کے لیے، اس پیسے سے کیا اٹھاتے ہو، کیا خریدتے ہو، کتنا سمجھدار ہے، کتنا سمجھدار ہے، کون سی چیز اٹھاتا ہے۔ کہ ہم نے عالم دنیا کے اندر اسباب ذلت بھی رکھے ہیں، اسباب عزت بھی رکھے ہیں، خوب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کو اٹھا لو۔ خوب بس آؤ اس قانون کی رعایت کر کے آؤ، دیکھو ساری مشکل حل ہو جائے گی، جابر بھی لازم نہیں آئے گا، آیت بھی سمجھ میں آ جائے گی، اور تقلید سے بھی باہر جاؤ گے۔ یہ اندھی تقلید انسان کو اگر رسوا کر دی، کیوں؟ فلاں نے کہہ دیا جی، فلاں معصوم تو نہیں ہے۔ یزید نے کہا تھا نا یہ تو نہ وہ معاویہ نے کہا تھا کہ، اور لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے کوئی الگ موضوع تاریخی قضا اور قدر سے مربوط ہے کہ بھی اس میں نہیں جائیں۔ 90% ممبروں پہ یہی مانا کیا جاتا ہے۔ بھلے اب وہ دیکھیں، 90% پہلی بار تو مطلب جو سننے کی یہ تقلید کورکرانہ ہے، تقلید کورکرانہ سے نکلیں گے بھلے موانع آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ خوب عرض کر رہا تھا کہ تیسرا معنی نا جی تقلید قرآن، اندھا دھند تقلید، یہ معنی ہے آداب فہم قرآن سے، یہ نہیں کریں۔ بالآخر جب خالق کائنات نے کہا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یعنی سب کو خدا نے دعوت دی ہے کہ تم تدبر کرو۔ کیا مطلب؟ آپ کو بھی عقل دی ہے، آپ سے پہلے والے لوگوں کو بھی خدا نے، انہوں نے اپنی عقل کو استعمال کر کے اس حقیقت کو پہچانا ہے، خوب تم اپنی عقل کو استعمال کر کے حقیقت برتر تک پہنچو۔ خوب اگر کل مطلب انہوں نے بیان کرنا تھا تو رابطہ تعلیم یا سلسلہ تعلیم پھر ختم کر دیں، یہ نہیں ہوتا۔ خوب باقی چوتھا معنی، البتہ خواہش یہ تھی کہ آج سمیٹ دوں لیکن لگتا ہے کہ نہیں ہو پائے گا۔ تیسرا معنی کہا ہے رین، چوتھا یا وہ ترتیب آپ خود رکھیں۔ جی چوتھا ہے رین۔ رین کسے کہتے ہیں آقا؟ رہن، رین، رے یہ نون، پہلے حروف بتا دوں، دین کی طرح رین، یہ عربی ہے وہ؟ جی، کلا بل رانا علی قلوبہم، ران، رانا پہلے ماضی ہے قالا کی وزن یا با کے، رانا یرینو با یبیو کے وزن پہ، کلا بل رانا علی قلوبہم، ان کے قلوب پر رین پڑ گیا ہے۔ رین کس کو کہتے ہیں آقا؟ رین کہتے ہیں حجاب کو، ستر کو۔ کیا مطلب کا تمہارا دل قرآن کے ساتھ مانوس کیوں نہیں ہے؟ کہ تمہارے دلوں پہ رین ہے، حجاب ہے، ستر ہے، اس ستر کو دور کرو، قرآن تمہارے دلوں میں اترنا شروع ہو جائے گا۔ یہ رین کیا ہے؟ یہ کلمہ حجاب ہے، عمومی کلمہ ہے کہ جتنی بھی معاصی ہیں سب کے سب رین ہے دل پر۔ وہ دل پر جب رین آ جاتا ہے تو پھر دل تفقہ کے قابل نہیں ہوتا۔ یہ ایک معنی ہے کہ اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، البتہ معنی عمومی ہے سب کے اندر۔ تدبر کیوں نہیں ہوتا؟ رین ہے، رین یعنی علمی حجاب ہے ڈالا ہوا ہے۔ استنباط کیوں نہیں ہوتا؟ رین ہے۔
ہو بقیہ حضور قلب کیوں نہیں ہے، رین ہے، یعنی سب کے اندر یہ جاری ہے۔ اب وہ پانچواں یا چھٹا جو بھی ہو، ایک اور معنی زیغ ہے، زیغ جی یعنی یہ رین ان تمام آداب کے لیے معنی ہیں جو سب کے عمومی لیے ہے نا یہ عمومی معنی سب کے چل رہا ہے لیے، نا۔ ابھی سب عمومی ہے، خصوصی کی طرح میں نے اشارہ نہیں کیا۔ زیغ زیغ ٹیڑھاپن، زیغ 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 الذین فی قلوبہم زیغ، زیغن زیغ ابھی جی فرمائیں، مشابہات سے جو مطلب لیتے ہیں وہ زیغ۔ وہاں پہ ہے لیکن وہاں پہ زیغ کا کلمہ استعمال ہوا ہے، جی جی اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ من، جی ربنا لا تزغ قلوبنا بلے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدایتنا۔ ہدایتنا۔ زیغ کس کو کہتے ہیں آقا؟ زیغ کہتے ہیں میلان شدید، میلان شدید کسی چیز کو حد سے زیادہ چاہنا۔ خوب بعض لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں زیغ ہے، کیا مطلب؟ یعنی حد سے زیادہ کسی چیز کو چاہتے ہیں، اس قید کے ساتھ کہ کلمہ زیغ مذمومات میں استعمال ہوتا ہے، ممدوح میں استعمال نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ یعنی منفی برائی کو، منفی چیزوں کو زیادہ چاہنا، گناہوں کی طرف میلان شدید ہوتا ہے بعض لوگوں کا، ہے یا نہیں ہے نمونے معاشرے میں کم نہیں ہے۔ وہ اسی لیے کہا ربنا لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں میں زیغ نہ آنے پائے خدایا۔ جب ہدایت دے دی ہے تو ضلالت کی نسبت زیغ نہیں ہونا چاہیے، یہ زیغ فقط گناہوں کے لیے صرف گناہوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، منفی چیز۔ منفی چیزوں کو حد سے زیادہ چاہنا۔ یہ کیا ہے؟ میلان شدید، چاہنا میلان۔ اور ہے وہ جو پیغمبر اسلام کی بیویاں تھیں، ان کو بھی یہ خطاب تھا کہ یہ اونچی آواز میں نہیں بولا کرو، کیوں؟ کہا جن کے دلوں میں زیغ ہے، جو مریض القلب ہے، تمہاری نرم آواز سن کر گناہ کی طرف میلان پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نامحرم سے خلوت نہ کریں، اگرچہ آپ گناہ کی نسبت معصوم ہی کیوں نہ ہوں، کیوں؟ یہ زیغ پیدا ہو ہی جاتا ہے، زیغ پیدا ہونے کا امکان ہے، لہذا پہلے سے ہی اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ زیغ میلان ہے، شدید چاہت معاصی کی طرف۔ خوب یہ زیغ جب دل کے اندر آ جاتا ہے تو پھر یہ دل قرآن فہمی کے قابل نہیں ہوتا ہے، اور یہ سب کے لیے معنی ہے، طہارت قلب سے بھی معنی ہے، حضور قلب کے لیے بھی معنی ہے، تدبر کے لیے بھی معنی ہے۔ ظاہر ہے جب اس کا توجہ ہی بل کہیں اور ہے تو کیسے تو حاضر وہ ہو سکتا ہے؟ خواتین کو جو کہا ہے کہ وہی ہونٹ والی مثال ہو جائے گی پھر۔ نامحرم سے بات کریں تو وہ سختی سے بات کریں، یعنی نرم لہجے سے نہ ہوتا کہ وہ تمہاری طرف زیغ اور میلان پیدا نہ کرے، وہ بھلے یہ معنی دیگر۔ معنی دیگر اس سے ہے مرض، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض تھا اور خدا نے اس مرض کو بڑھا دیا۔ تعجب ہے، خوب جب خود خدا نے بڑھا دیا تو اس بیچارے کے کیا گناہ ہے؟ جگہ منتشا والی بات ہوئی۔ پھر جب خدا نے ہی بڑھا دیا ہے تو پھر یہ بیچارہ کیا کرے آپ؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض تھا، خدا نے کیا فزادہم اللہ مرضا، خدا نے مرض بڑھا۔ خود جب خدا نے مرض بڑھا دیا بیچارے یہ کیا کرے؟ خود جب سارا کچھ خدا ہی کر رہا ہے تو ہاں سوال یہ ہے کہ نہ دیکھیں، یہ ذہن میں رکھ لیں کہ خالق کائنات سے سوائے خیر کے کوئی چیز صادر نہیں ہوتی، خیر مطلق ہے، خیر مطلق ہے، اور جو چیز اس سے آتی ہے وہ خیر محض ہے، وہ پھر وہ خیر شر میں کیسے تبدیل ہو جاتا ہے؟ ابھی ایک نمونہ عرض کروں کہ ملموس ہو جائے تاکہ بعد میں آسان، مطلب کہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ آغا یہ جتنی نعمتیں خدا نے خلق کی ہیں انسان کے لیے مفید ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل جتنے پھل خدا نے خلق کیے ہیں مفید ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل، کیلا مفید ہے، کھجور مفید ہے، خوب سب چیزیں مفید ہیں۔ خوب ایک انسان کو دیکھو جو شوگر کا مریض ہے، شوگر کا مریض کیا کرتا ہے؟ خوب مرض ہے نا اندر شوگر کی، وہ شوگر کا مریض ہوتا ہے، کیلا کھاتا ہے مرض بڑھ جاتا ہے۔ کیلے میں تو کوئی کمی نہیں تھی، کوئی نقص نہیں تھا، مرض اس میں تھا، وہ چیز جو آئی اس کو بھی اس نے اس کی مرض میں اضافے کا باعث بن گیا۔ کون سی چیز باعث بن گئی؟ وہی جو نعمت خدا تھی، وہی جو خیر تھی، خیر آئی مرض کے اندر، اس کے قلب کے اندر، اور اس نے قلب کے مرض کو اور زیادہ بڑھا دیا۔
وہ کیا ہوا؟ چونکہ پہلے سے آلودہ تھا، جب خیر آتا ہے خیر کو بھی آلودہ کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں نا نیاز کی مٹھائی کھانے میں کوئی حرج اس میں نا ایسا نہیں ہے. اب وہ ضرر تو ہوگا ضرور. بھلے اثر ہوتا ہے. فی قلوب مرضون، جن کے دل میں مرض تھا. تو جب مرض ہوتا ہے تو پھر کیا ہے؟ نعمت بھی آئے مرض بن جاتی ہے، خیر بھی آئے مرض بن جاتی ہے. شر میں یہ شر میں جو چیز تبدیل ہو رہی ہے کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ اس دل کی وجہ سے جس کو خود انسان نے مریض کیا ہوا ہے. یہ مریض خود کیا تھا. وہ جب مریض ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ اچھی چیز بھی ڈالیں وہ بھی بری میں تبدیل ہو جاتی. اسی لیے خالق کائنات نے کیا فرمایا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قلب پاکیزہ ہے، صاف ہے. وہ قرآن جب آتا ہے شفا اور رحمت بن جاتا ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خسارہ. لیکن جب خاسرین کے، ظالمین کے دل میں آتا ہے یہی قرآن، ان کے لیے خسارے کا باعث بن جاتا ہے. عجیب بات نہیں ہے؟ جیسا ظرف تھا ویسا مظروف بن گیا ہے. ظرف کو پاک کرے تاکہ وہ مظروف جب آئے تو وہ اپنا اثر دکھائے، نہ یہ کہ ظرف اپنا اثر مظروف پہ چھوڑ کر تمہیں خود مزید مریض کر دے. بس فی قلوب مرض فزادہم اللہ مرضا، یعنی خدا کی نعمت استعمال کرتے ہیں مزید زیادہ مریض ہو جاتے ہیں. نہیں ہے کہ خدا مریض کرتا ہے، خدا نے نعمت دی تھی، خدا نے خیر بھیجی ہے، تم نے اپنے کارخانے میں ڈال کر اس کو شر میں تبدیل کر دیا ہے. ساتھ یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ ان کے مرض زیادہ بڑھ جاتے ہیں، خدا نے اپنی طرف احسن تو بھلے ایک بحث ہے. اب میں چونکہ آپ نے کہا ہے اس لیے پہلے میں گریز کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کی طرف نہیں آؤں. دیکھیں آگا اس کائنات کے اندر پہلے بھی عرض کیا تھا کوئی فاعل حقیقی نہیں ہے، سب معدات ہیں. کیا مطلب؟ یعنی جتنا بھی اثر آتا ہے اس معلول کے اندر اس کا مؤثر ذات احدیت ہے. فاعل وہ ہے، کام وہی کرتا ہے. عزت وہی دے گا، ذلت وہی دے گا، ہدایت وہی دے گا، ضلالت وہی دے گا. کیا مطلب وہی دے گا؟ یعنی آپ اسباب فراہم کرو ویسا نتیجہ تمہیں مل جائے گا. وہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یعنی وہ اثر، مثلا آپ نے آگ کے قریب کر دیا، آگ نے کیا کرنا ہے؟ جلانا ہے. آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ سبب بنے ہیں اس جلانے کے. کیا مطلب؟ آپ سے حرارت صادر ہوئی ہے؟ نہیں. حرارت کس سے صادر ہو رہی ہے؟ آگ سے. آپ نے کیا کیا ہے؟ قریب کیا ہے. بس آپ معید ہیں. اس لیے خالق کائنات نے کہا کہ اثر میں چھوڑتا ہوں، لیکن اثر اس وقت چھوڑتا ہوں جب تم اس کے قریب آتے ہو. تم اسباب ذلت کے قریب ہو. یہ نظام ہم نے اسباب اور مسببات کا ہم نے رکھا ہے. اسی لیے بعض وہ آیات حل ہو جاتی ہیں. کیا؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. خوب تم معید کیسے بن رہے ہو؟ ایک چیز ہے آگ کے قریب کر رہے ہو یا آگ سے دور کر رہے ہو. وہ آگ کے قریب کرو گے جل جائے گی، آگ سے دور کرو گے بچ جائے گی. یہ بچانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا ہے. باقی تم کیا کرتے ہو؟ تم معید ہو. اس اعتبار سے خالق کائنات نسبت اپنی طرف دیتا ہے کہ باس دقیق انشاءاللہ فلسفے میں اپنے موعد میں. خوب معنی دیگر کیا آگا؟ ابھی تک کیا ہوا؟ مرض، رین، زید، مرض، مرض. معنی دیگر ساتواں جو سخت معنی ہے ان آداب کے اندر وہ آگا عوام زدگی ہے. عوام زدگی، عوام زدگی سب سے بڑا معنی قرآن فہمی میں. کیا مطلب؟ ہمیشہ ایسی بات کرو جس کو عوام پسند کرتے ہیں، ہمیشہ عوام کے تابع رہو. مخاطب کیا چاہتا ہے وہی تیاری بیٹھ کے کرو حوضے میں. بن کے رہو، تاثیر ان کے بل قبول کرو. بل کیا کرو؟ حوضے میں آئے ہو علم حاصل کرنے کے لیے، کرو کیا؟ وہی چیزیں بٹور کے اکٹھی کرو جس سے عوام کو لطف حاصل ہوتا ہے. تو پھر ہوتا کیا ہے؟ عوام زدگی کے نتیجے میں حقیقت سے دور ہو جاؤ گے، قرآن فہمی نہیں ہوگی، قرآن کی حقیقت سے کبھی بھی قریب نہیں ہو. کس کے پیچھے پڑے رہو گے؟ وہی نکتے، ٹوٹکے، بٹکے، چٹکلے اکٹھے کرتے کرتے ایک دن کاپیاں بھر کے لے جائیں گے کہاں؟ معاشرے کے اندر. پھر ممبر سے بیان کریں گے کیا یہ عوام زدگی ہے. وہ کیا بیان کریں گے؟ کہا وہی جو تمہیں پسند ہے. وہ بیان نہیں کریں گے جو خدا کو پسند ہے. پھر ہوتا کیا ہے؟ عوام زدگی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب عوام کے تابع ہو کر رہیں گے پھر نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ خوب عوام کسی حال میں خوش نہیں ہوتے. نہیں. وہی معروف مثال، باپ اور بیٹا جا رہے تھے گدھے کے ساتھ. وہ بھلے انہوں نے مختلف حالتیں پیدا کی، دونوں بیٹھ گئے. انہوں نے کہا یہ کیسے ظالم ہے اس بیچارے پہ.
دونوں اتر گئے. کہا کیسے بیوقوف ہیں. وہ بیٹا بیٹھ گیا, باپ چلنے لگا. کتنا بدتمیز ہے یہ. وہ باپ بیٹھ گیا, بیٹے کو اتار دیا. وہ کیا کہا یہ کیسا بے رحم باپ ہے جو اپنی اولاد پہ ظلم کر رہا ہے. کسی حالت پہ راضی نہیں. انہوں نے کہا کہ وہ آب کوئی صورت بچتی ہی نہیں ہے. کیا کیا, دونوں باپ بیٹے نے گدھے کو سر پہ اٹھا لیا. یہ ہوتا ہے عوام زدگی میں. پھر کیا ہوتا ہے, گدھے کو سر پہ اٹھانا پڑتا ہے. یہ نتیجہ ہے اس کا. اگر عوام زدگی ہوئی پھر کیا کرو گے, عوام کو خوش کرنے کے لیے بلا کر گدھا سر پہ چڑھ جائے گا, یعنی گدھے کا آپ مرکب بن جاؤ گے. گدھے کو سواری دینی پڑتی ہے. اگر عوام زدگی آ گئی پھر بات وہی کرو گے جس سے ان کو خوشی ہوتی ہے. وہ تو کسی بات پہ خوش نہیں ہوتے ہیں. پھر آئے دن اپنا رخ چینج کرتے رہو گے, شکلیں بدلتے رہو گے. واقعاً ان شکلیں بدلنے کے لیے خوب حوضے میں آئے تھے یا خدا کو پانے کے لیے آئے تھے. خوب اگر خدا کو پانے کے لیے آئے تھے تو پھر عوام زدگی ضرورت نہیں ہے. اور یہ ہے ہمارے اندر. یہ عوام کو پسند نہیں ہے, اب اس کے لیے دلیلیں ڈھونڈنا شروع کر دیں گے. یہ چیز ہے یا نہیں ہے, عوام یہ پسند نہیں کرتی ہے. اچھا اب یہ جاؤ روایات کے اندر کوئی ضعیف سی روایت بھی مل جاتی ہے, ٹٹول کو نہ جی ہم نے یہ مطلب ڈھونڈ لیا صحیح ہو گیا. یہ تو عوام زدگی ہے. وہ مرضی خدا کہاں گئی؟ وہ علم جو نور تھا, وہ جو تمہیں خالق سے قریب کرنے والا تھا, وہ کہاں گیا؟ وہ آتا ہی نہیں ہے. اور یہ بہت بڑا معنی ہے, اور خداوند عالم اس سے بچائے کہ کہیں اس معنی کے اندر ہم مبتلا نہ ہوں. بہت بڑی بیماری ہے, بہت بڑی بیماری ہے واقعاً یہ. البتہ اس کا علاج بھی ہم خطبہ زیادہ اس سے میں سب آگا خطبہ سے ہٹ کر آگا فرض کریں گے لکھنے والے بھی تو سب ایسے ہی ہیں. پہلے خوب اگر لکھنے والے اب بڑے معذرت کے ساتھ مثلا میں یہ عموماً عرض کر دوں یہ مطلب, اور یہ ہوتا ہے آگا. بعض لوگ کہتے ہیں جب ان سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے از نظر شرعی, مسئلے مختلف بتاتے ہیں. جی یہاں کے لیے یہ ہے, پاکستان کے لیے یہ فتویٰ ہے, یہاں کے لیے جائز ہے, پاکستان کے لیے حرام ہے. عموماً جا کر دیکھیں کیا ہے. وہ یہ شہزادی اور غیر شہزادی کا نکاح کا مسئلہ ہے. وہ کہا ہاں بھلے پاکستان میں یہ حرام ہے اور عراق اور ایران میں یہ جائز ہے. عجیب ہے, پیغمبر اسلام کی شریعت دو طرح سے ہو گئی ہے. ایک ہی چیز ایک ملک میں ایک کلچر میں حرام ہے, دوسرے کلچر میں جائز. یہ کیا مطلب ہے؟ مصلحتاً تو ہو سکتا ہے آغا اصل سوال حکم شرعی بتاؤ. واجب نہیں ہے کہ تم حتماً اس کام کو کرو, نہیں وہاں کا جان کا خطرہ ہو. آغا میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ میں حکم شرعی کیا ہے, مقام عمل میں آپ کو کرنا کیا ہے. یہ نہ کہو کہ حرام ہے کرو نہیں. یہ تو کسی نے آپ کی گردن پہ اسلحہ نہیں رکھا ہوا ہے کہ حتماً اس کام کو کرو. حلال کو ہم حرام کرنے والے کون ہیں؟ حلال کو حرام کرنے والے کہاں سے ہیں؟ یہ کس نے آپ کو حق دیا ہے؟ خوب بھلے وہاں پہ حساسیت ہے, نہیں کرو, خوب نہ کرو, یعنی واجب نہیں ہے اس پہ عمل کرنا, ضروری نہیں ہے کو بیان کریں بلا وجہ اولاً خوب بالآخر, لیکن جب بیان بھی کریں تو وہ حکم بتاؤ جو شریعت کا ہے. اگر کوئی پوچھے اور پھر فتنے فساد کا خوف ہوا ہے سارا. آغا ابھی عرض کرتا ہوں, دیکھیں ایک طریقہ ہے آغا, ایک طریقہ ہے. دیکھیں شریعت ہمارے تابع نہیں ہے, ہم شریعت کے تابع ہیں. یہ کام پیغمبر کے سامنے بھی ہوتا رہا. سوال آغا سیادت کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ جی خاندان بنو ہاشم سے. اگر خاندان بنو ہاشم سے سیادت شروع ہوئی ہے, یعنی بنو ہاشم کی اولاد ہے سید, ٹھیک ہے. خود پیغمبر نے عملاً یہ کام خود کیا ہے. زید اپنا غلام ہے, زینب پھوپھی ذات بیٹی ہیں, زید کا نکاح زینب کے ساتھ کیا. خوب اگر شریعت کے اندر حرام ہے, خود پیغمبر نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ اولاد علی و بطول کی جو بات. سوال دوسرے مرحلے میں ہم تنزل کرتے ہیں کہ سیادت وہاں سے شروع نہیں ہوئی ہے, سیادت صرف سیدہ سے شروع ہوئی ہے. خود جناب زینب کا کیا کریں گے؟ عبداللہ کے ساتھ ان کی شادی ہوئی ہے. تو وہاں کہتے ہیں نا بنی ہاشم والے, بنی ہاشم تو ہے نا, وہ یہ یعنی یہ شتر مرغ ہو گیا. جب اپنی بات کرنی بھائی وزن اٹھاؤ کہتا ہے مرغ ہوں, کہتے ہیں پھر پرواز کرو کہتا ہے اونٹ ہوں. یہ کیا بات ہے؟ ایک معیار ہوتا ہے, معیار تو ایک رکھو نا. وہ اگر سعادت وہاں سے شروع وہاں بھی ہے, اگر یہاں شروع تو یہاں بھی نمونہ موجود ہے. یعنی معصومین نے عملاً یہ کام کر کے دکھایا ہے. تو امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں پھر بھلے کیا مشکل ہے وہاں پہ نہیں کی, اور بیٹی یعنی شادیاں نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو اس سیاسی مسائل تھے, امام کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. اب وہ 20 مسائل ہیں, یہ کون سی بات ہے آغا؟ اب وہ الگ مسائل ہے. یہ دیکھیں یہی عوام زدگی ہے, عوام کو خوش کرنے کے لیے یہ نمونے تلاش کریں گے. خوب امام جو زندان میں موجود ہے کیا کرے گا؟
کس کو فرصت ہے؟ امام کو فرصت تھی سارے مسائل حل کرنے کی. جب فرصت نہیں ہے، اس سے نتیجہ لو کہ جی امام موسیٰ. عجیب بات ہے کہ اگر امام موسیٰ کاظم نے اپنے جد کی سیرت کے خلاف عمل کیا ہے تو کیسے کہتے ہو کہ سارے 14 کے 14 مساوی ہیں؟ درست. جی یہ تو خود امام پہ الزام ہو. خود یعنی امامت کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. بہرحال زیادہ لمبا نہ کریں آغا، عوام زدگی سے کام نہیں لیں. عوام زدگی سے پھر گدا سر پہ اٹھانا پڑتا ہے. حکم اسلامی بتاؤ، ضروری ہے کہ عمل کرو. وہ کئی ایسی چیزیں ہیں کہ شریعت کے اندر مباح ہیں، حلال ہیں، لیکن ساری آپ نہیں کرتے ہیں. کتنے ایسے کام ہیں جو مباح ہے، حلال ہے، جائز ہے، لیکن آپ نہیں کرتے. خود نہ کریں، مشکل نہیں ہے. بزرگان کہتے ہیں کہ ایسے مقامات پہ یہ چیزیں آغا دیکھیں، بھی ہو سکتا ہے کہ جان کا خطرہ ہو. آغا دیکھیں، اب ایسی یہی عوام جس کو آپ لوگوں نے اتنا زیادہ سر پہ چڑھایا ہے، خوب آپ بعض علاقوں میں جائیں یہ کرتے ہیں اور عوام آج سے ٹس سے مس بھی نہیں ہوتی ہے. ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ زنا تو کرتے ہیں. احسن تم. یہ نمونے، یہ صرف وہی عوام زدگی کے لیے بہانے تلاش کرنے ہیں، اور نہیں ہے. دین اور شریعت کا مسئلہ الگ، اور یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں دین فہمی میں بھی، دین پہ عمل کرنے میں بھی یہ مشکل آتی ہے. خیر، معنی دیگر اس سے جو بھی بڑا معنی کہ قرآن کے محضر میں آتے ہیں اور قرآن کی سائنسی تفسیر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کو نام کیا دیں؟ قرآن کی سطحی تفسیر، سائنسی تفسیر، نام یہی دے دیں. قرآن کی سائنسی تفسیر کر کے قرآن کو اپنے محور سے ہٹا دیتے ہیں، ہدایت سے ہٹا دیتے ہیں. ہدایت سے ہٹا دیتے ہیں. خوب کیا کرتے ہیں؟ خوب اب آئیں سب سے پہلے اسلام سائنس کے اندر. سائنس کیا کہتا ہے؟ پہلا ادعا سائنس کا کیا ہے؟ کہتا ہے میرے پاس کوئی حرف آخر نہیں ہے، یعنی آج میں یہ بات کر رہا ہوں، کل کو کچھ اور ہوگی. بدل سکتے کچھ اور ہے اور بدلتے بھی ہیں. بالکل. خوب اگر آپ نے سائنس کے مطابق قرآن کو ڈھالنا شروع کیا تو آج سائنس ہے، آج تو تم یہ کہہ دو گے، کل کو سائنس کا فارمولہ چینج ہو تو پھر قرآن کا کیا کرو گے؟ جی مشکل ہو جائے گی نا. خوب بعضوں نے پھر یہ کوشش بھی کی، ابھی ایک نمونہ عرض کر دوں. کیا کہا بعضوں نے؟ یہ کیا ہے عملاً یہ کام. وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ مِهَادًا، جی وہ کہا کہ یہ آیت بتاتی کہ زمین گول ہے. کیوں؟ چونکہ مہاد کا معنی ہوتا ہے پنگوڑا، اور پنگوڑے میں جب ہلتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ گھومتا ہے. کہا یہ مہاد، جب زمین کو مہاد بنایا ہے یعنی پنگوڑا ہے، جھولا ہے، اور جھولا گھومتا ہے، بس زمین بھی گھومتی ہے، گول ہے. اس کا کیا ربط ہے اصل اس سے؟ پہلے معنی غلط کرو، پھر سائنس کی بات آؤ، پھر کہو سائنس نے بھی یہی نظریہ ثابت کیا اور قرآن نے اس سے پہلے یہ ذکر کر دیا تھا. آغا نہیں کرو یہ کام. اصل مہاد کا معنی جھولا نہیں ہے، عرض کیا تھا پہلے. جی اور پھر اس سے جا کر پھر سائنسی تفسیر کرتے ہو. دوسری بات، اصلاً سائنس ایک تجربیاتی علم ہے. تجربیاتی کیا مطلب؟ یعنی عمل میں تجربیات کرتا ہے، تجربیات کرنے کے نتیجے میں ایک چیز کو کشف کر لیتا ہے، کشف کرنے کے بعد بیان کرتا ہے. دیکھتے ہیں مرور زمان کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے صحیح تجربہ نہیں کیا تھا، کامل نہیں کیا تھا، لہذا پہلی بات غلط، اب سے ایک نئی بات ہوگی. مثلا یہی پہلا ایک سائنس کا نظریہ کیا تھا کہ وہ حیات بطلی موسی میں کیا تھا یہ کہ سورج حرکت کرتا ہے، زمین رکی ہوئی ہے. خوب اس کے بعد آپ تم آیتیں تلاش کر لو کہ جو صرف یہ بیان کر دی ہوں کہ نہیں سورج حرکت کرتا ہے، زمین رکتی ہے. خوب آج نظریہ جو ہے انہوں نے اپوزٹ دے دیا. اب کیا کرو؟ ان کی تفسیر جو پہلے بیان کی تھی اس کا کیا کرو گے؟ سائنسی تفسیر بیان کرنا قرآن کی یہ معنی دیگر ہے قرآن فہمی میں، اور یہ کام کہتے بعض تو یہ کہتے سورج ہیں کہ اپنی بھئی جگہ پر رکا ہوا ہے، پہلے پہلے مگر سورج بھی حرکت کر رہا ہے. اب وہ اپنی اسی لیے جگہ پر آغا اپنی یہ مقام عرض میں. کر دوں، خالق کائنات کے علاوہ کل کائنات حرکت میں برہان حرکت اسی چیز کو جی ثابت کرتا ہے. آپ حرکت سے محرک میں پہنچتے ہیں. وہ محرک اصلی خدا بندے. وہ متحرک نہیں ہے، باقی سب متحرک ہیں. حرکت میں خوب تمہیں نہیں سمجھ میں آتی، خوب تم تفسیر بھی نہیں کرو، بس سائنسی تفسیر کرنے ایک بہت بڑا وہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ قرآن فہمی سے دور ہو جاؤ گے. وہ پیغام جو قرآن دین کے ذریعے سے قرآن کو سمجھنے کی وہ بس اس کا مسئلہ ہے، وہ جو مسئلہ کہتے ہیں کہ جناب پہلے زمانے میں جو حکم قرآن ہے یا روایتیں ہیں کہ ایک عورت 4 شادیاں نہیں کر سکتی کیونکہ پھر نطفے کا تعین کیسے کریں گے؟ اب تو سائنس نے ثابت کر دیا، ڈی این اے سے پتہ اب نہیں، یہ پہلی وہ بات نہیں تھی. اب وہاں پہ مشکل ہے کہ آیا فقط یہ علت تامہ ہے، علت تامہ کی وجہ سے آیا علت تامہ ہے کہ نطفہ کی وجہ سے خدا نے کہا ہے. خوب اگر علت تامہ ہے پہلے نقص وارد کرو، لیکن اگر علت تامہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ایک حکمت انہوں نے ذکر کی، بقیہ ایسی حکمتیں جس کا آپ کو بتایا نہیں ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کئی ایسے پہلو ہیں جو ابھی تک تمہیں معلوم نہیں ہے. وہ جب معلوم نہیں ہے پھر زبان بھی نہیں کھولو. ایک چیز صرف بتا دی تمہیں
قانے کرنے کے لیے، چپ کرنے کے لیے، چپ کروانے کے لیے. باقی آیا 100% حقیقت کو سمجھتے ہو نہیں سمجھتے ہو. جب نہیں سمجھتے پھر کیا کرو؟ خوب اپنا منہ بند رکھو. نہ یہ کہ وہ علت تامہ ہے، نہ علت تامہ نہیں. البتہ نمونے بہت سے ہیں کہ ابھی ان میں وارد جائیں گے تو اپنی بات سے نکل جائیں گے. خوب معنی دیگر قرآن فہمی میں ان آداب سے ہٹ کر، وہ پہلے اشارہ کر دیا تھا، صرف نام لے لیتا ہوں، لہو و لعب. جی لہو و لعب میں جب آدمی مشغول ہو جاتا ہے تو پھر قرآن سے دور ہو جاتا ہے. ان موانع سے اپنے آپ کو دور رکھیں تاکہ آداب قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو مانوس کر سکیں. جی ہاں، تفسیر قرآن کی جو سائنسی طریقے سے اس کو اور کھلنا چاہیے نا. جو اب ایک اشارہ کیا ہے، اگر بعد میں ہوا تو انشاءاللہ. انڈیا میں ایک صاحب تو وہ اسی پہ زور دیتے ہیں. بہت سارے لوگ تو اب وہ نہیں، کسی کا نام نہیں لیں. تیسری تیسرا کہہ رہا ہوں، معنی دیگر آخری اس بات کا، اگرچہ ابھی اور بھی ہیں بہت سے. وہ یہ ہے کہ قرآن کو اپنے محور سے ہٹا دینا. اور یہ قانون قرآن کے لیے بھی ہے، یعنی قرآن ناطق کے لیے بھی ہے، قرآن صامت کے لیے بھی ہے، اہل بیت کے لیے بھی یہی ہے. جس محور اور مرکزیت میں خداوند عالم نے ان کو رکھا ہے، اس محوریت اور مرکز سے آپ ان کو ہٹا دیں، کبھی بھی آپ قرآن فہمی میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. ایک نمونہ، آئمہ کس کے لیے آئے ہیں؟ ہدایت قرآن کس لیے آیا ہے؟ ہدایت کے لیے. خوب آئمہ کو ہم نے اپنی خواہشات کو پانے کا ذریعہ بنا لیا. بیٹا چاہیے، اولاد چاہیے، فلاں چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے. ان کو اپنے ہدایت سے ہدایت لینے کے لیے کوئی بھی نہیں جاتا ہے امام کی بارگاہ میں. پیسہ لے رہا ہے، ٹکا لے رہا ہے، شفا لے رہا ہے، وہ ساری چیزیں لے رہا ہے. خوب اس کے لیے تو وہ آئے نہیں تھے، جس کے لیے آئے تھے وہ لے نہیں رہے ہو. خوب جب اس کو محور سے ہٹاؤ گے پھر کیا ہوگا؟ کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے ہو. وہ قرآن بھی آیا ہے ہدایت کے لیے. ایک نمونہ ہم نے کیا بنا لیا؟ فال کا ذریعہ بنا لیا. استخارہ، فال. یہ فال اور استخارہ کیا ہے؟ بیماری میں یہ کیا کرتے ہیں آقا؟ یہ قرآن کے ساتھ کیسا رویہ ہے؟ مثلا آپ ایک گھر خریدنا چاہتے ہیں، قرآن سے کہو استخارہ کیا ہے جی. وہ قرآن نے کہا کیا کرو، یہ گھر خریدو. بعد میں پتہ چلا گھر گر گیا ہے، بعد میں کہا یہ قرآن نے کہا تھا کہ یہ گھر خریدو اور گر گیا ہے. یعنی اپنی بدبختیوں کو منسوب کرتے ہو قرآن سے. کب قرآن اس لیے آیا تھا کہ تم بیٹھ کے استخارے کر کے اپنے کام حل کرتے رہو؟ روایت تو ابھی عرض کر دوں کہ استخارے کا ایک مثبت معنی ہے اور ایک غلط معنی ہے. ہم نے غلط معنی میں رائج کیا ہوا ہے. مثبت معنی کیا ہے؟ استخارہ کیا ہے؟ باب استفال سے ہے. کیا مطلب؟ طلب خیر. کیا مطلب؟ یعنی سب سے پہلے یہ دیکھو یہ جو کام کر رہے ہو، اس کام کے اندر خدا کی مرضی شامل ہے یا نہیں ہے. اگر شامل ہے تو کرو، اگر نہیں ہے تو اصل اس کے قریب نہیں جاؤ. یعنی جس میں مرضی خدا نہ ہو خیر کیا ہو سکتی ہے؟ خوب جس میں مرضی خالق ہے اس میں خدا سے مزید طلب خیر کرو. خدا تیری اس کے اندر مرضی میں کر رہا ہوں، تجھ پہ توکل کر رہا ہوں، چونکہ تو نے حکم دیا اس کو انجام دینا ہے. استخارے کا معنی ہی طلب خیر ہے. اور اسی لیے روایات کے اندر آیا ہے کہ استخارہ بعد میں کرو، پہلے استشارہ کرو. استشارے سے اگر کام چل جاتا ہے تو کر لو، استخارہ بعد میں. بس استخارے کا مطلب یہ نہیں ہے، مثلا عموماً بعض واقعہ ہم اس حد تک اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں کہ کبھی معصیت خدا کرنے ہوتے ہیں اور ہم استخارے کا سہارا لیے، قرآن کو استخارے کے طور پہ یوز کرتے ہیں. فرض کرو ابھی ایک نمونہ جو یہاں پہ کبھی ہوا ہے، ایک شخص اپنی رشتہ داروں سے ناراض تھا، بعد میں کہا کہ نہیں تھوڑا سا ان کے ساتھ جا کے صلح کرتے ہیں. استخارہ کیا منع آیا ہے اس لیے میں نہیں کر رہا ہوں. عجیب بات ہے، خدا نے قرآن نے خود کہا ہے کہ صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی سے زندگی بڑھتی ہے، قطع رحمی سے زندگی کم ہوتی ہے. اور وہ اسی قرآن کو اپنی نافرمانی اور معصیت کا سہارا بنا. قرآن نے منع کیا، میں نے تو اس لیے اس کو نہیں بلایا ہے. قرآن نے منع کی اس لیے میں نے اس سے اپنے تعلقات برقرار نہیں کی. اس حد تک پھر انسان قرآن کے ساتھ یہ رویہ استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. تو خوب یہ چند ایک تھے جن کی طرف اشارہ کیا، البتہ بعض ہیں کہ ان کی طرف بعض میں اشارہ ہو جائے گا. خوب یہ موانع ہے عمومی. اگر قرآن کو اپنے محور سے ہٹائیں گے کبھی بھی قرآن ہمارے دلوں میں اترنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور ہم بھی قرآن کو سمجھنے کے قابل نہیں ہو. جب سمجھیں گے نہیں عمل خاک کریں گے. بس ان موانع کو آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے اپنی ذات سے دور کریں اور آہستہ آہستہ اپنے آپ کو مؤدب بآداب قرآن کریں تاکہ قرآن کا نور دلوں میں اترنا شروع ہو جائے.
بھی درمیان میں کرتے رکھتے ہیں منتوں کے کہ بچے اب وہ دیکھیں رسمیں سر استخارے اللہ کیسے دیکھیں گے؟ استخارہ مثبت کیسے؟ یہی عرض کیا، وہ نہیں ہے کہ قرآن کی یاد نکالو اور پھر ترجمے کرنا شروع کر دو، یہ فعال ہے، استخارہ نہیں ہے۔ اچھا تو آج وہ بعض کیا کرتے ہیں، اب دیکھیں اسی کا ایک دوسرا نمونہ کیا کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں جیسے یہ بچہ پیدا ہو، جب سے یہ بچہ پیدا ہو بڑا خوش بخت بچہ ہے جی، ہماری زندگی زیرو رو ہو گئی، وہ اتنی نعمتیں ملنا شروع، یہ کرتے ہیں ہم عموماً۔ جی 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 بعض یہ جب سے آیا یہ ایسا نالائق اور بدبخت ہے کہ ہماری زندگی مشکل۔ آغا یہ بدبختی بچے میں نہیں ہے، یہ خوش بختی بچے میں، یہ اپنا تمہارا نجاست ہے جو بچے پہ پھینک رہے ہو۔ بالکل ایسی ہمارے ہے قرآن کی آیات انشاءاللہ، طائرکم معکم، یہ طائر تطیر یہ فعل بد ہے، یعنی کسی کو دیکھ کر برا فعل نکالنا یا کسی کو دیکھ کے اچھا فعل نکالنا، یہ تطیر یہ تمہاری جاہلی رسومات ہیں۔ خالق کائنات نے کیا طائرکم معکم، عمل تمہارے اپنا ہے، تمہاری اپنی گردن میں، جو کچھ کرتے ہو خود کرتے ہو، کیوں دوسروں پہ ڈالتے ہو اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے؟ سر یہ یہاں جو بزرگان قرآن کھول کر استخارہ دیکھتے ہیں اس کا میں روش دیکھیں، روش میں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ جو بھی ہو بالآخر اگر یہ فعال ہے تو یہ بزرگان فعال ہی ہے، بس فعال کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ بزرگان اس کو استخارے کا نام کیوں دیتے ہیں؟ اب وہ ایک رائج ہو چکا ہے، اسی لیے یہاں پہ ایک عرض کر دوں، اگر ریکارڈ بھی ہو رہا ہے تو مسئلہ نہیں ہے، نہیں ریکارڈنگ آغا کا ہو رہا ہے خاص موبائل میں مرحوم آغا قاضی طباطبائی، علامہ طباطبائی کے استاد، وادی السلام میں دفن ہے، مشہور عارف جلیل القدر، نام سنا ہے نا مرحوم قاضی طباطبائی؟ جی جی نام استاد اعلیٰ بہتر سے جی جی، جب بھی کوئی آتا تھا استخارے کے لیے آغا قرآن کھولتے بتا دیتے کہ یہ کرو یہ نہیں کرو، بعضوں کو ہوتا تھا اور ایسی باتیں کرتے تھے کہ بالکل 100% سچی ہوتی نہیں۔ بعضوں نے کہا کہ استاد یہ ہمیں بھی سمجھائیں، آغا نے کہا کہ آغا جو آ رہا ہوتا ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کیا کہنا ہے، کہا پھر یہ کیا کہتے ہیں، کہا یہ قرآن کھولتے ہیں اس کے اطمینان کے لیے، بھائی قرآن نہیں کچھ بھی نہیں کہتا ہے، پتہ ہے یعنی جو اس کی مشکل ہے مشکل پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ کام کرو انشاءاللہ ٹھیک، قرآن کیا ہے، قرآن کھولتے ہیں اس کے اطمینان کے لیے۔ لیکن روایت تو قبلہ اب روایات میں صرف استخارہ ہے، طلب خیر، لکھا ہے کتنا بزرگان نے لکھا ہے روایت، وہ دیکھیں بزرگان میں پھر نہیں پڑھے، اسی لیے کہا کہ تکلیف پرانا نہیں کریں۔ وہ یہ کیا مطلب ہے، آپ تسبیح کے 2 دانے نکالتے ہیں تو ممنوع ہو گیا، یہ ایک آتا ہے تو